بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جب اسے زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 سنبل جس میں دانہ ہوتا ہے، ایسی 7 سنبل ہوتی ہے اور ہر سنبل میں 100 دانے ہوتے. گویا ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آتے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. شریعت اسلامیہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی اہمیت ہے، اسی طرح ہماری شریعت میں انسانی خدمت، انسانوں کی مدد کا بھی ایک بہت بڑا مقام، اور یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی صراحت کی. یہی وجہ ہے کہ نماز اور روزے کے ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، صدقہ فطر کا بھی حکم دیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز اور روزہ ایسی عبادت ہے جس میں مال خرچ نہیں ہوتا، انسان کی اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اس میں لگتی. لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ مال کہاں کیسے خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل بھی شریعت میں ملتی ہے. جیسے زکوٰۃ کا فریضہ ہے، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ قرآن کریم میں احکامات موجود ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. 13 لوگوں کو 13 مصارف ذکر کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی. صدقہ فطر کا حکم موجود ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ مسلمانوں میں جو غریب اور مستحق ہوں گے انہی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری امت کے مالدار اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو میری امت میں کوئی ایمان والا ننگا یا بھوکا نہیں رہے گا. تو جس طرح نماز اور روزے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اسی طرح شریعت نے یعنی جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کے بعد نماز روزہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق میں جو اہل ایمان ہے ان کی مدد اور تعاون ہے. آپ دیکھ لو دونوں کو اللہ پاک نے ساتھ بیان کیا ہے. اور شریعت میں احکامات ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جیسے قسم کھائی تھی قسم ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی، تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، اور اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے.
یا ایسے 10 لوگوں کو جن کو کپڑے کی ضرورت ہے ان کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے. شریعت میں ایسے بہت سارے احکامات موجود ہیں. وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اسلام میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا کیا مقام، اور اللہ پاک نے اس کے لیے کیسے کیسے احکامات دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے، یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، ان کی سیوا کرے، ان کی مدد اور ان کا تعاون کرے، جسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہتے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری تفصیلات. اسلام سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے نظر پیش کرنے کا تصور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوگا تو میں مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. قرآن کریم میں آتا ہے بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. پریشان ہو گئی کہ اگر بیٹا ہوتا تو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کیا جا سکتا تھا اور وہ مسجد میں 24 گھنٹہ رہ سکتا تھا. اب یہ بجائے بیٹا ہونے کے بیٹی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت مسجد اقصی کے ذمہ دار حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب حضرت مریم علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچی کہ اب وہ مسجد کی خدمت کر سکتی ہیں تو ان کی والدہ نے ان کے خالو حضرت زکریا کے سپرد کر دیا. تو حضرت مریم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی، شادی نہیں کی، اور بغیر شادی کے اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. زمانہ جاہلیت میں نذر کرنے کا تصور تھا. لوگ اللہ کے گھر بیت اللہ پر نذرانہ پیش کیا کرتے تھے اور وہ بیت اللہ میں خزانے کے طور پر جمع رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا کیا جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل تھا، ہر اعتبار سے کامل و مکمل تھا. جب مکمل دین آپ کو دیا گیا تو ایسے احکامات دیے گئے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت پوری کرے، چاہے وہ ضرورت دینی ہو چاہے وہ ضرورت دنیاوی ہو. ہر ضرورت کی تکمیل ہمارے مذہب اسلام، ہمارے دھرم میں موجود ہے. سب سے پہلا وقف کس نے کیا؟ سب سے پہلا وقف انفاق فی سبیل اللہ کا ایک حصہ وقف بھی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا 2 طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں یا صدقہ نافلہ کی شکل میں ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں. جب ہم اسے دے دیں گے تو ہماری ملکیت سے نکل کر کے اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، وہ مالک ہو جائے گا. وہ جہاں خرچ کرنا چاہے، جیسے خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا حق ملکیت منتقل کر دیا، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو، کسی محتاج اور ضرورت مند کو ہم نے مالک بنا دیا. ایک انفاق فی سبیل اللہ کی شکل یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنی ملکیت منتقل کریں. ہم اپنی ملکیت سے دستبردار ہو کر کے اس چیز کا مالک اللہ کو بنا دیں. اسے کہتے ہیں وقف کرنا. یعنی اس چیز کو جسے ہم وقف کر رہے ہیں،
اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کی اصل کو روک کر کے رکھنا. وقف کہتے ہیں حبسها علی حکم ملک اللہ، کسی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں روکے رکھنے کا نام وقف ہے. وقف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں، وقف کے معنی روکنے کے آتے ہیں. تو کسی چیز کی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں منتقل کر کے اس کے اصل کو باقی رکھنا کہ اب یہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی. اس کا مالک کوئی انسان نہیں ہے. جب اس کا مالک کوئی نہیں ہے تو اس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا، کوئی بیچ بھی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کی ملکیت میں رہے گی. اللہ اس کا مالک ہے. ہاں، اس سے جو نفع ہوگا اس نفع کو وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق خرچ کیا جائے گا. جیسے واقف نے زمین وقف کی اور کہا کہ اس پر مسجد بنائی جائے تو اس پر مسجد بنے گی، مسجد کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتے. وقف کرنے والے نے زمین وقف کی کہ یہ قبرستان کے لیے وقف ہے تو اس میں صرف میت دفن کی جائے گی اور میت کی آخری تدفین کے جو مراحل ہیں جیسے نماز جنازہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا انتظام وہاں کیا جا سکتا ہے. کسی نے وقف کیا کہ یہاں مدرسہ بنایا جائے گا، کسی نے وقف کیا کنواں کھدوا دیا، کسی نے سرائے بنوا دی، مسافر خانہ بنوا دیا. تو یہ چیز اصل باقی رہے گی، اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے، اس سے جو نفع ہوگا اس نفع سے لوگ انتفاع کرتے رہیں گے، لیکن اصل باقی رہے گی. اسے وقف کہتے ہیں. سب سے پہلا وقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ پہلا وقف حضرت عمر نے کیا تھا، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پہلا وقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے اس جگہ پر جہاں آپ کی اونٹنی جا کر کے بیٹھی تھی وہ ایک ویران باغ تھا جس کے 2 یتیم بچے مالک تھے، سہل اور سہیل. حضور نے ان کو بلایا، ان کے سرپرستوں کو بلایا اور کہا کہ ہم اس جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں، یہاں ہم اللہ کا گھر مسجد تعمیر کریں گے. تو ان بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے سرپرستوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مسجد کے لیے اپنی جگہ مفت میں دینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یتیم بچوں کا مال مفت میں نہیں لوں گا، یتیم بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درہم لیے جو اپنے ساتھ وہ مکے سے لے کر کے آئے تھے. آپ نے وہ درہم حضرت ابو بکر سے لیے. اس کی نوعیت کیا تھی اس کی وضاحت نہیں ملتی، اور انہی دراہم سے آپ نے وہ جگہ خریدی اور یتیم بچوں کو اس کا معاوضہ دیا اور پھر یہ جگہ آپ نے مسجد کے لیے وقف کی. یہ سب سے پہلا وقف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، وہ جگہ مسجد نبوی کی شکل میں آج بھی موجود ہے. حضرت عمر نے بھی وقف کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی وقف کیا، جس کی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے لوگ مکے سے مدینہ آنے لگے. مدینے میں ایک کنواں تھا بیر روما جس کا پانی میٹھا تھا اور لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی جب چاہتا ہے پانی فروخت کرتا ہے اور جب چاہتا ہے فروخت کرنا بند کر دیتا ہے. لوگوں کو تکلیف ہے، لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اسے اللہ کے راستے میں اس طرح وقف کر دے کہ اس کو بھی پانی لینے کا اس کنویں سے اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام مسلمان کو ہوگا.
جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی، اس یہودی کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اس یہودی سے کنواں خریدنا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ تقاضا کرتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس زمانے میں اس کنویں کی قیمت 80,000 درہم طے ہوئی، اور اس قیمت کے طے ہونے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ میں پورا کنواں نہیں بیچوں گا، میں آدھا کنواں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم دے کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب آدھا کنواں یہودی کی ملکیت تھا، آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، اور حضور کے ارشاد کے مطابق وہ آدھا کنواں عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وقف کر دیا، یعنی یہ کنواں اللہ کی ملکیت، لوگ اس سے پانی لے سکتے ہیں اور کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ اب آدھا آدھا کنواں تھا، ترتیب یہ بنی کہ ایک دن یہودی اس میں سے پانی بیچے گا اور ایک دن اس میں سے لوگ مفت میں پانی نکالا کریں گے۔ اب لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جس دن پانی مفت ملتا تھا اس دن زیادہ پانی نکال لیتے تھے، جو آج اور کل 2 دن کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جب یہودی کی باری ہوتی تھی تو کوئی پانی خریدنے جاتا نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب یہ میری آدھی ملکیت میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس نے آدھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دی۔ 80,000 درہم میں پورا کنواں حضرت عثمان غنی نے خریدا اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور اہل مدینہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے، اور اس کی آمدنی سے آج بھی مسجد نبوی کے آس پاس جو مرکزیہ علاقہ کہلاتا ہے، پوری ایک ہوٹل یا کئی ہوٹلیں ہیں جو اسی وقف کی آمدنی سے خریدی گئی ہیں، اور وہ عمارت ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں، اور وہی کرایہ پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت سارے اوقاف کیے۔ خود ہمارے ہندوستان میں وقف کی اتنی ملکیتیں ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو دے دی جائے اور اس کی آمدنی کا صحیح طریقے سے استعمال ہو تو مسلمانوں کے تمام تعلیمی اور معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو حکومت کے آگے کاسہ گدائی لے کر کے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، حکومت سے مدد مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اتنی املاک ہندوستان میں اوقاف کی ہیں۔ ہندوستان میں 1000 سال تک اسلامی حکومت کا سورج چمکتا رہا ہے۔ ہم 1000 سال تک ہندوستان میں برسر اقتدار رہے۔ انگریزوں نے آ کر کے ہم سے ہندوستان چھینا اور ہمارے اوقاف پر قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آزادی کی جنگ ہم نے شروع کی اور آخر تک اس میدان میں ہم ڈٹے رہے، اور انگریزوں کو بوریا بستر گول کرنے پر ہم نے مجبور کر دیا۔ جب انگریز چلے گئے تو بہت سارے اوقاف ہمیں واپس ملے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اوقاف کی زمینوں پر آدھے سے زیادہ قبضہ حکومت وقت کا ہے۔ ریلوے کے قبضے میں، محکمہ دفاع کے قبضے میں اوقاف کی جو زمینیں ہیں وہ اوقاف کے آدھے سے زیادہ ہے۔ 1995 میں حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہماری جمعیت علماء کے صدر رہے اور جو راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہے، ان کی کوششوں سے وقف ایکٹ بنا تھا، 1995 وقف ایکٹ، اور اس کے بعد 2013 میں اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوا تھا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے حکومت کی نیت اچھی نہیں ہے، اور حکومت
ابھی اس وقت وقف ایک ترمیمی بل لا کر کے ایسی تبدیلی کرنا چاہتی ہے کہ اس میں وقف بورڈ کا اختیار ختم ہو جائے۔ آج ہمیں یہ وقف بورڈ کے ذریعے یہ اختیار ہے، وقف کی زمین پر اگر کسی کا قبضہ ہے ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ زمینوں پر حکومت وقت کا قبضہ ہے، جو آدھی زمینیں ہیں اس میں بہت سارے غیر مسلموں کا اور بہت سارے مسلمانوں کا بھی ناجائز قبضہ ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات ختم ہو جائے اور ایسی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ وقف کی نوعیت اور حیثیت بدل جائے اور یہ سارے اوقاف مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جائے اور حکومت اس پر قبضہ کر لے، یا حکومت جس کو قبضہ دینا چاہے، مالک بنانا چاہے، ان کو مالک بنا دے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل لایا گیا جس پر مخالفت کی گئی تو اسے جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ 10 ستمبر تک اس کمیٹی نے ہم سے اعتراضات منگوائے ہیں کہ اس ترمیمی بل پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض داخل کرے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کس کو کہتے ہیں اور وقف کے احکامات کیا ہیں۔ ہم سے زیادہ حکومت کے کارندوں کو اس کی تفصیلات معلوم۔ ایسے حالات ہیں۔ آج یہ ہماری مسجد ہے، وقف ہے، اگر ترمیمی بل منظور ہو جاتا ہے تو کلکٹر کو یہ اختیار ہو جائے گا کہ وہ چاہے تو فیصلہ کرے کہ یہ مسجد وقف ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے وہ فیصلہ کرے گا مسجد نہیں ہے، وقف نہیں ہے، تو کل اس میں آفس بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم سے یہ جگہ کوئی بھی لے سکتا ہے اور سرکار اسے فروخت کرنا چاہے تو فروخت بھی کر سکتی ہے۔ حکومت اس رخ پر جا رہی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو ہر اعتبار سے مٹانے کے لیے، ہر اعتبار سے ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ قدم بقدم حکومت اس میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم میں اس کے تعلق سے بیداری آنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں ایک وقف کو لے کر کے ایک بڑی کانفرنس رکھی جائے جس میں آس پاس کے جتنے اضلاع ہیں، تعلقے ہیں، وہاں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے قبرستان ہیں، جتنی درگاہیں ہیں اور درگاہوں پر جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں، اسی طرح اور بھی جو اوقاف ہیں، ان کے ذمہ داروں کو جمع کر کے ان کو آگاہ کیا جائے کہ وقف کیا ہے اور اس وقف کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے۔ ماضی میں مسلمانوں نے وقف کی بہت ساری قسمیں، جیسے وقف علی اللہ ہے، یہ مسجد وقف علی اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے وقف علی الاولاد، اپنی اولاد پر وقف کرنا۔ ایک مالدار آدمی ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، اس جائیداد کا 1/3 حصہ وہ وقف کر دے اپنی اولاد پر، تو 2/3 حصہ تو وراثت میں بٹ جائے گا، لیکن یہ 1/3 حصہ قیامت تک کوئی اس کا مالک نہیں ہوگا۔ اس کا مالک اللہ ہے۔ اس کی آمدنی ان کی اولاد پر خرچ ہوتی رہے گی۔ مسلمانوں نے ایسے ایسے وقف کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ مجاہدین کے لیے وقف ہے، مجاہدین اور مجاہدین کے بعد ان کی اولاد پر اس کا نفع خرچ ہوتا رہے گا، آمدنی خرچ ہوتی رہے گی۔ یہ ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کے لیے وقف ہے، جو آمدنی ہوگی موسم کی تبدیلی میں جو پرندے ادھر سے ادھر ہجرت کر کے پہنچتے ہیں ان پر وہ دانے کی شکل میں ضرورت کے خرچ کیا جائے گا۔ جانوروں کے چارے کے لیے زمینیں وقف کی گئی کہ جانوروں کو اس کا چارہ مفت میں دیا جائے گا اور یہ چراگاہ رہے گی، سب کے جانور آ کے چر سکتے، غریب کے جانور ہو، امیر کے جانور ہو، سب کے جانور آ کر چر سکتے۔ اس کی حیثیت اور نوعیت متعین کی گئی۔ تو ایک تو وقف علی اللہ ہے، ایک وقف علی الاولاد ہے،
اور پھر وقف علی اللہ میں نوعیت الگ ہے کہ یہ مجاہدین کی اولاد کے لیے، یا اس کی آمدنی یتیموں کے لیے، یا اس کی آمدنی محتاج غریبوں کی بچیوں کی شادی کے لیے، یا اس کی آمدنی تعلیم کے لیے، اس طرح کی نوعیت اور جہت متعین کی گئی۔ اور ہندوستان میں 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں وقف کی گئی ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اہل خیر حضرات نے جب ہمارا اقتدار تھا ہندوستان پر، حکومت تھی ہماری، اس وقت صاحب ثروت اور امیر لوگوں نے اوقاف کیے ہیں۔ آج بھی اتنی زمینیں وقف کی ہیں کہ حکومت کی نظر، بری نظر ہے اس پر کہ مسلمانوں کے پاس اتنی ملکیت ہے، ان سے چھینا جائے۔ اور تم کو سن کر کے حیرت ہوگی، پارسیوں کا اگر وقف ہے اس میں غیر پارسی کمیٹی میں نہیں آ سکتا۔ بودھ لوگوں کا ہو، مجوسی لوگوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، وہ جو کمیٹی ہوگی اس میں اسی دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے وقف کی جو کمیٹی بنتی ہے اس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ آپ نیت سمجھ سکتے۔ ابھی جو کمیٹی بنی ہے، جے پی سی کمیٹی جو بنی ہے، اس میں چند مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ فیصلہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو، غیر مسلم ایسا کوئی فیصلہ جو صرف مسلمانوں کے ہیت میں ہو کہاں سے لیں گے؟ ان کی نیتیں تو پہلے سے خراب ہیں۔ اور اس کمیٹی کا صدر بی جے پی کا ایک پارلیمنٹ ممبر ہے۔ ایسے حالات ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے مذہب کی اور مذہب سے جڑے ہوئے معاملات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ اور جو آواز اس تعلق سے اٹھتی ہے جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، دیگر اسلامی تنظیموں کی طرف سے، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اوقاف کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کوششیں رہی، اور 1995 میں وقف ایکٹ بنوایا تاکہ اوقاف کی حفاظت ہو سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے بیدار رہیں، اور جو جماعتیں، تنظیمیں اس کے لیے کام کرتی ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے مذہب اسلام کی ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔